السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو۔ انسان خطا اور غلطی کا پتلا ہے، وہ گناہ یا بھول چوک سے خالی نہیں۔ بسا اوقات صاحب ایمان بندہ غفلت کی حالت میں شیطان کے پھسلانے یا خود اپنے نفس امارہ کے تقاضے سے گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن جب اللہ کی توفیق سے اس کا ایمانی شعور بیدار ہوتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے مالک خالق کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا ہے، اور اللہ کی رحمت اور اس کی رضا کے بجائے میں نے اس کے غضب اور عذاب کو دعوت دی ہے، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو قبر میں، اس کے بعد حشر میں مجھ پر کیا گزرے گی، اور وہاں اپنے مالک کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور آخرت کا عذاب کیسے برداشت کر سکوں گا۔ جب یہ فکر اور احساس پیدا ہوتا ہے تو وہ یقین و عقیدہ رکھتے ہوئے کہ میرا مالک بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ اس سے معافی اور بخشش مانگتا ہے۔ انسانوں سے لغزشیں اور خطائیں ہو جاتی ہیں، احکام کی ادائیگی میں خامی رہ جاتی ہے، چھوٹے بڑے گناہ بندہ اپنی نادانی اور جہالت سے کر بیٹھتا ہے، لیکن گناہوں میں جرات کرنا اور گناہوں میں ترقی کرتے رہنا بہت بڑی نادانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ تمام انسان خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو خوب توبہ کرنے والے ہیں۔ مومن کا ایمانی تقاضوں سے دور ہو کر خطا اور گناہ میں مبتلا ہو جانا بعید نہیں، لیکن وہ جلد ہی ایمان کے مطالبات کے پیش نظر توبہ کر لیتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن ومثل الایمان کمثل الفرس یجول فی اخیتہ یرجو الی اخیتہ وان المؤمن لیسہو ثم یرجو الی الایمان۔ کہ مومن اور ایمان کی مثال گھوڑے کی مانند ہے جو اپنی رسی میں دوڑتا ہے، پھر اپنی رسی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ مومن بھول جاتا ہے، پھر ایمان کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شان دیکھیے کہ وہ اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتے ہیں جس قدر ہمیں اپنی گم شدہ چیز کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ اشد فرحا بتوبۃ احدکم من احدکم بضالتہ اذا وجدہا۔ البتہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جب کوئی توبہ کرے تو اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا کوئی تم میں سے اپنا گم شدہ جانور پانے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنے مشفق اور مہربان ہیں کہ وہ اپنے گناہ گار بندوں کی توبہ کرنے پر ہر وقت متوجہ رہتے ہیں۔ اور موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیح النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیح اللیل حتی تطلع الشمس من مغربہا۔ اللہ عز وجل رات کو اپنا دست رحمت بندوں کی طرف پھیلا دیتے ہیں تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے
اور دن کو اپنا دست رحمت پھیلا دیتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور اس وقت تک یہی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، تعداد میں زیادہ ہوں یا کم، سب زہر قاتل ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی کوئی گناہ ہو جائے سچے دل سے توبہ کی جائے۔ صغیرہ گناہ تو نیکیوں کے ذریعے بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ صرف توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کو سب اختیار ہے کہ بغیر توبہ بھی سب معاف فرما دے، لیکن یقینی طور پر معاف ہونے کے لیے توبہ کرنا لازمی ہے۔ جب سچے دل سے توبہ کے طریقے کے مطابق توبہ کر لی جائے تو ضرور توبہ قبول ہوتی ہے۔ سچی توبہ کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں: زبان سے استغفار کرے، عملی طور پر گناہ چھوڑ دے، دل میں گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم رکھے، اور برے دوستوں کی صحبت سے دور رہے۔ سچی توبہ کی کچھ شروط ہیں۔ پہلی شرط، جو گناہ ہو رہا ہے اسے چھوڑ دے، ماضی میں ہونے والے گناہ پر پشیمان ہو، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پھر چوتھی شرط بھی ہے کہ حقوق العباد کی تلافی کی جائے۔ حقوق العباد کی تلافی کرنا بھی توبہ کے لوازم میں سے ہے۔ حقوق العباد کی تلافی سے مراد یہ ہے کہ بندوں کے جو حقوق ذمہ ہوں ان سب کو ادا کیا جائے۔ حقوق العباد 2 قسم کے ہیں۔ حقوق العباد کی پہلی قسم مالی حقوق کے متعلق ہے۔ مالی حقوق سے مراد یہ ہے کہ جو مال ناحق اور ناجائز رائے سے ملکیت میں آیا ہو وہ سب اموال صاحب حق کو لوٹا دیے جائیں۔ حقوق العباد کی دوسری قسم عزت و آبرو کے متعلق ہے۔ عزت و آبرو کے متعلق حقوق کی تلافی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ناحق مارا ہو یا گالی دی ہو یا تہمت لگائی ہو یا کسی کو ذہنی اور جسمانی یا قلبی تکلیف پہنچائی ہو تو ان سب کی معافی مانگ کر اس کو راضی کر لے۔ حقوق العباد کا تعلق چونکہ انسانیت سے ہوتا ہے، اور حقوق العباد صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، صرف زبانی توبہ کرنا اور حقوق العباد کی تلافی نہ کرنا توبہ میں داخل نہیں، اور ایسا شخص قیامت کے دن صریح گھاٹے میں رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر کسی بھائی کی آبرو ریزی یا کسی اور چیز کا حق ہو اسے چاہیے کہ اس دن سے پہلے اس سے معاف کروا لے جس روز اس کے پاس نہ درم ہوگا نہ دینار، اور اس کے نیک عمل ہوں گے اس کے حق کے مطابق لے لیے جائیں گے، اور اس کی نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں میں سے کرے جو بار بار اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہم کو حق کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔